بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بدایت المعارف جزء ثالث کا سبق نمبر 49 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت وَهَكَذَا أَنَّ الْمَادَّةَ مُرَكَّبَةٌ سے لے کر عقیدتنا بالعدل تک۔ طلاب کرام عزیز، آج کے درس کا کلی عنوان گزشتہ سے پیوستہ ہے، یعنی بحث ہماری چل رہی تھی مادہ پرست لوگوں، مادہ کو حقیقت جاننے والوں کے اشکالات کے جوابات کے بارے میں۔ ان کا آخری اشکال تھا جس کا سلسلہ گزشتہ درس سے چل رہا تھا، اور آج اس کے کچھ جوابات باقی رہتے ہیں، وہ بیان کیے جائیں گے۔ آخری اشکال ان کا یہ تھا جو گزشتہ درس میں بیان ہو گیا، کہ وہ فرما رہے تھے کہ مادہ ازلی و ابدی ہے۔ جب ازلی و ابدی ہے تو موحد لوگوں کے اصطلاح کے مطابق یعنی واجب الوجود ہے۔ جب مادہ ازلی و ابدی و واجب الوجود ہے تو پھر اسے علت کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ مادہ کو علت کی ضرورت ہے؟ یہ اشکال تھا جس کے دو مکمل جواب ہو گئے تھے، تیسرے جواب کا سلسلہ چل رہا تھا، جو اسی تیسرے جواب کی بقایا عبارت کا سلسلہ اور جواب کا سلسلہ اس درس میں آغاز ہو رہا ہے۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ وَهَكَذَا أَنَّ الْمَادَّةَ مُرَكَّبَةٌ، سوال اشکال طلاب کرام عزیز ذہن میں رہے، جس کے دو جواب مکمل ہو گئے، تیسرا جواب چل رہا ہے کہ اسی طرح مادہ مرکب ہے، خود مادہ مرکب پھر جس چیز سے بھی ہو، سواء کانت العناصر الاولیۃ اربعۃ، چاہے مادہ مرکب ہو ان عناصر ابتدائی سے جو کہ 4 ہیں، کما ان الاقدمین من الیونانیین، جیسا کہ یونان کے قدیمی دانشور کہتے تھے کہ مادہ مرکب ہے 4 چیزوں سے، الماء والہواء والتراب والنار، پانی ہے، ہوا ہے، مٹی ہے اور آتش ہے۔ او سبعۃ، یا پھر عناصر اولے 7 ہوں، بعض کہتے ہیں بے اضافت ہے، وہ الکبریت سلفور اور وزئبق پارا والملح نمک، ان کو اضافہ کرتے ہیں، 4 وہ 3 یہ 7، کما ان بعض آخر غیرہم، جس طریقے سے دیگر یونانیوں کی جانب سے ان 7 کے علاوہ بھی بیان ہوئے ہیں کہ مادہ ان سے مرکب ہے۔ او الى ازید الى ان بلغت الى 92 ذرۃ اتم، یا بعض تو کہتے ہیں کہ مادہ کی ترکیب اتنی زیادہ ہے کہ پہنچ جاتی ہے اس کے 92 ایٹم کے ذرات تک، کما انتہت الیہ الفیزیاء الحدیثۃ فی الیورانیم، جس طریقے سے یہ بات ثابت ہوئی ہے، جدید تحقیق آئی ہے یورانیم کے بارے میں، وہ اسقل العناصر المستشکفۃ فی العالم، وہ یہ ثقیل ترین عنصر ہے جو ابھی ایجاد ہوا ہے، یعنی ہمارے اور آپ کے زمانے میں، بس فرقم ذری، بس اس کے ذرے ایٹم کی جو تعداد ہے جو 92 ہے، بمعنی ان نواتہ المرکزیت، یعنی وہ جو اس کے ہستہ مرکزی ہیں، تشتمل علی 92 وحدۃ، اس کے 92 حصے ہیں، من وحدات الشحنۃ الموجبۃ، مثبت اکائیوں میں سے، ویحیط بها ما یماثل هذا العدد من الالکترونات، اور پھر اسی کا احاطہ کیے ہوئے ہیں اسی تعداد میں الیکٹرانک اجزاء آئے، کون سے ہیں؟ من وحدات الشحنۃ السالبۃ، جو اس کے منفی اجزاء ہیں جو اس کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ بہرحال یہاں سے یعنی طلاب میں ثابت ہوا کہ مادہ مرکب ہے، مرکب تو پھر واجب وجود نہیں ہوتا، ازلی نہیں ہوتا، قدیم نہیں ہوتا۔ ھذا مضاف الی ان نفس ذرۃ اتم ایضا مرکب، اس کے علاوہ مادہ مرکب ذرات سے، ایٹم سے، اس کے علاوہ یہ ہے کہ خود ذرات بھی مرکب ہیں، کیونکہ لانہا، چونکہ خود ذرہ لا تخلو عن الجہات الستہ، کہ خود ذرے کے اندر بھی 6 جہات ہوتی ہیں، جہات ستہ جو مشہور خلف و امام و خلف و یمین و یسار و بعد و عمق، یہ وما لا یخلو عن الجہات الستہ، اور وہ ہر وہ چیز جو
6 जहात से 6 अतराफ से खाली ना हो। वज़ू बातिन व मुरक्कबुन, वो मुरक्कब भी है और उसके अतराफ भी हैं। वइल्लम युमकिन तज़ियतुहा बिल आलात वल अदवियात अल मुतारिफत, अगरचे उनका मुमकिन ना हो तजिया करना, तहलील करना, अज्जा अज्जा बनाना उन वसाइल के ज़रिए से जो मशहूर व मारूफ हैं। व तस्मियतुहा बिल जुल्ज़िल बसीत अल्लज़ी ला यतजज़्ज़अ अविल जौहरुल फ़र्द मुसामहतुन फ़िल हक़ीक़त, और इनका नाम ज़र्रे अतम का नाम रखना जुज़ बसीत से जिसका फिर जुज़ ना हो सके, या जौहर फ़र्द यानी जो नाकाबिल तक़सीम हो फ़र्द बौद उम को की जानिब, ये हकीकत में मुसामह मजाजगोई है। वल्लाह ये मजाजगोई की वजह यह कि बेतबार अदवात मैसूरत, चूँकि वो आलात मुमकिन इम्कान नहीं रखते जो हमारे पास मौजूद हैं कि फिर ज़र्रे को भी तकसीम कर सकें। बस नतीजा यह कि फलवादा तो अय्यमा सगैरत, मादा जितना भी छोटा हो, मादा एटम से चला जाए, फिर एटम के ज़र्रात हों, ये ला तखलु अन तरकीब मुतलकन, यानी ऐसा नहीं कि किसी भी किस्म की तरकीब से खाली ना हो, बल्कि किसी न किसी, अगर खारजी तरकीब नहीं पाई जाएगी उसके अंदर आलात के ज़रिए से, तो ज़हनी हतमन होगी। वमिनल मालूम, और बदी सी बात है कि अन्ना कुल्ल मुरक्कबिन मुहताजुन इल अज़्ज़ाही, और एक कुल्ली कायदा है कि जो भी चीज़ मुरक्कब है, चाहे तरकीब अकली रखती हो या खारजी रखती हो, वो अपने अज्जा की जानिब मोहताज होती है। व इला मुअल्लफिन तिलकल अज्जा, और उन चीज़ों की जानिब मोहताज होती है। वह मुअल्लफुन तिलकल अज्जा, और उन अज्जा से बनाई जाती है। वल वाजिब गनीउन अन कुल्ल हाजतिन, और वाजिब वजूद तो तमाम किस्म की एहतियाजात से, तमाम किस्म की मोहताजी से बेनियाज है। जब मादे के अंदर, फिर मादे के एटम के अंदर, एटम के ज़र्रात के अंदर जब तरकीब पाई जाती है तो यानी एहतियाज है, तो फिर ये गनी कैसे हो सकता है, वाजिब वजूद कैसे हो सकता है। अला अन्न कुल्ल जुज़ मिन अज्जा मुरक्कब मुक़द्दम अला फिल वजूद है, ये भी एक किस्म का जवाब है कि इसके अलावा ये बात कि मुरक्कब के जितने भी अज्जा हैं उनमें से हर एक जुज़ उस खुद मुरक्कब से पहले होता है वजूद में, यानी पहले अज्जा का वजूद होता है, फिर जब उन अज्जा का वजूद मुकम्मल हो जाता है, तरकीबी अज्जा मुकम्मल हो जाते हैं, फिर वो मुरक्कब अपनी शक्ल इख्तियार करता है। तो इसका मतलब है कि मुरक्कब बाद में है, अज्जा पहले हैं। इज़ल मुरक्कब यतवक्कफ़ु अला अज्ज़ाइही फिल वजूद तवक्कुफ़ल कुल्ल अलैहिमा, चूँकि मुरक्कब मौकूफ़ होता है अपने अज्जा पे वजूद में, जिस तरीके से कुल्ल मौकूफ़ होता है अज्जा पे, यानी कुल्ल तब हो सकता है जब अज्जा मुतहक्किक हो जाएं। बस फल मुरक्कब यूजद बाद वजूद अज्जाही, बस मुरक्कब मौजूद होता है अज्जा के वजूद के बाद, पहले अज्जा का वजूद होता है, जब फिर उन अज्जा की तरकीब होती है तो फिर मुरक्कब वजूद में आता है। वलैस लहू क़ब्ल वजूद तिलकल अज्जाए वजूदुन, मुरक्कब के लिए अज्जा के वजूद से पहले वजूद नहीं होता दरअसल, चूंकि उसका अज्जा मौकूफ है, चूंकि मुरक्कब का वजूद मौकूफ अज्जा पर। मानल वाजिब ताला लैस मुरक्कबिन वला मसबूक बिल अदम है, तरह के पहली बात यह कि वाजिब वजूद ना मुरक्कब होता है, इसको साबित करके आए हैं, चूंकि एहतियाज लाजिम आती है, और ना ही इसमें साबिक़ अदम होता है। जब मुरक्कब अज्जा से अगर तरकीब हो रहा हो तो यह है कि तरकीब होने से पहले वो मुरक्कब है ही नहीं, अज्जा है। कमान हो लैस बिल, जिस तरह यह भी साबित हो जाए खुदा वाजिब वजूद महदूद नहीं होता। बल जुमलत बल इख्तिसार ये कि औसाफुल माद्दत तगायरु मा औसाफिल वाजिब, माद्दा तब्दील की सिफात तब्दील हो जाती हैं वाजिब वजूद होने के औसाफ के साथ, यानी अगर माद्दा को कदीम और अज़ली वाजिब वजूद फर्ज कर लिया जाए तो फिर उसकी तो सिफात तब्दील होती हैं, और वाजिब वजूद वो है जिसमें के अंदर तगय्युर और तबद्दुल किसी किस्म का लाजिम ना है। फला तलीक़ु बिअन तुसम्मा वाजिबल वजूद, बस फिर ये मुनासिब नहीं, लियाकत नहीं रखता कि माद्दा को वाजिब वजूद कहा जाए, फिर तब्दीली कहेगी। तब्दीली का मतलब है कि एक मरहला उसके अंदर नहीं था जिसकी जानिब जा रहा है। वराबिअन, चौथा जवाब, बिअन्नल माद्दत इज़ा कानत इस्तिअदादन लिक़बूल ततव्वुरात वलैसत बिफ़िअलियातिन, माद्दा जब बिलकुव्वा होता है तकामुल को कबूल करने के लिए, यानी एक मरहले से दूसरे बेहतर मरहले की जानिब जाने के उसके अंदर सलाहियत होती है, और बिलफेल नहीं होता, यानी बिलफेल नहीं होता, यानी उसके अंदर तमाम कमालात, तमाम खुसूसियात बिलफेल मौजूद नहीं होती,
جب یہ ہے، یہ ثابت شدہ بات ہے، تو فسبب سیرورت القوت الی الفعلیت، تو یہ جو مادہ بالفعل کی حالت سے بالقوت کی جانب جا رہا ہے، اس کی علت و سبب اما عدم وہ کما ترا، یا تو عدم ہے، یعنی وہ جس چیز کی جانب جا رہا ہے، تکامل کر رہا ہے، جس چیز کی جانب، صفت کی جانب بالفعل ہو رہا ہے، وہ یا تو نہیں ہے اس کے اندر، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اذ العدم الذی لا هو لا شیء لا یصل تاثیر، چونکہ عدم تو کوئی چیز نہیں ہوتی تاکہ وہ صلاحیت رکھے اثر تاثیر کے لیے یا اثر دکھانے کے لیے. وَإِمَّا هُوَ نَفْسُهَا، یا خود مادہ ہے، وَهُوَ أَيْضًا فاسد، مادہ بھی نہیں ہو سکتا، باطل ہے. کیوں؟ لأن مادہ فی حال کونها قوة فاقدة الفعلیات، چونکہ مادہ اس حالت میں بالفعل ہے کہ تو اس کا مطلب کہ اس حالت میں بالقوہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بالفعل نہیں ہے. اذ یستحیل، چونکہ محال ہے، ان تجمع قوت الاشیاء مع فعلیت فی حال واحد، چونکہ محال ہے، یعنی اجتماعی نقیضین لازم آتا ہے کہ اشیاء کی بالفعلیت اس کی بالقوت کے ساتھ ایک ہی لحظے میں ایک ہی حالت میں اکٹھے ہو جائے، یعنی ایک ہی حالت میں وہ بالقوہ بھی ہو بالفعل بھی ہو. بالقوہ کا مطلب یہ ہو کہ یہ فاقد ہے، اور بالفعل کا مطلب ہے کہ فاقد نہیں ہے. یہ ہونا نہ ہونا اجتماعی نقیضین ہے. بس فانحصر الامر الى ان سببه غیر المادۃ، بس بات معین اس میں ہو جاتی ہے، بات کا کی اختتام اس طرف ہوتی ہے کہ سبب مادہ کے بالقوت سے بالفعل کی جانب جانے کے لیے، مادے کے تکامل کے لیے خود مادہ نہیں ہو سکتا بلکہ غیر مادہ ہو سکتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ، اور وہ خدا ہے، اور یہی ثابت کرنا مقصود ہے. خامساً، پانچواں جواب، ان ملاک الحاجت لعلت موجود فی المادۃ اذن، ہم گزشتہ میں بیان کر کے آئے ہیں کہ مادہ کی جانب احتیاج، علت کی جانب احتیاج کا معیار اور ملاک مادہ میں بھی موجود ہے. وہ کیا ہے؟ فإنہ ممکنۃ الزوال ہے، یعنی ممکن وجود ہونا، یعنی مادہ کے اندر زوال کا امکان ہونا، یعنی اس کے اندر تغیر و تبدل ہونا، اس کے سابقہ و لاحقے میں عدم کا ہونا، یہ سبب بنتا ہے کہ وہ موجود علت کا محتاج ہو. اذ لا یلزم من فرض عدمها محالون، چونکہ جس کے عدم کو فرض کرنے سے محال لازم نہ آئے، چونکہ مادہ کے عدم کو فرض کرنے سے کوئی محال لازم نہیں آتا. وَكُلُّ مَا لَا يَلْزَمُ مِنْ فَرْضِ عَدَمِهِ مَحَالٌ، اور جس بھی چیز کے عدم کو فرض کرنے سے، اس کے لیے عدم کو لانے سے کوئی محال، اجتماعی نقیضین، اجتماعی ضدین وغیرہ لازم نہ آئے تو فَهُوَ مُمْكِنُ الزَّوَالِ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اس کا زائل ہونا ممکن ہے، یعنی اس کی حالت ثابت نہیں ہے، یعنی وہ ازلی نہیں ہے، یعنی وہ ابدی نہیں ہے. وَمِنَ الْمَعْلُومِ، اور بدی سی بات ہے کہ أَنَّ الشَّيْءَ الَّذِي يُمْكِنُ الزَّوَالُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ، جو بھی چیز، ہر وہ چیز جس کا زوال ممکن ہو وہ واجب الوجود نہیں ہو سکتی، بل وہ ممکن من الممکنات التي تحتاج فی وجودها الى الواجب تعالی، بلکہ وہ ممکن ہوگی، ممکنات میں سے ممکن وجود ہوگی، وہ ممکنات جو اپنے وجود میں محتاج ہوتے ہیں واجب الوجود کی جانب، جس کو ہم نے بیان کر دیا ہے امکان وجوب کی دلیل واجب باری تعالیٰ میں. ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا هو خالق کل شیء فاعبدوہ وعلی کل شیء وکیل. سورہ نام کی آیت نمبر 102 ترجمہ ہے، تمہارا وہی پروردگار ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، بس اسی کی عبادت کرو اور اسی پہ بھروسہ و توکل کرو، اور ہر چیز پر وہ وکیل ہے. ومما ذکر یظہر ان ثقافت ما ذهبت الیہ المارکسیۃ، اور ان باتوں سے جو ذکر کی واضح ہو جاتی ہے نیز بات اس نظریے کا بے بنیاد ہونا جس کی جانب مارکسزم گئے ہیں. فإن فرضیاتهم مبتنیۃ علی اصول مخدوشۃ، مارکسزم کے فرضیات، نظریات، عقائد، وہمیات موقوف ہیں ایسے اصولوں پر جو مخدوش ہیں، قابل اشکال ہیں، مر ضعف بعضها، جن میں سے بعض کے کمزور ہونا بیان ہو چکا ہے، گزر گیا ہے. کا ازلیت المادہ، جیسے کہ مادہ کے ازلی ہونا ان کا ایک نظریہ ہے، اس کو ہم باطل کر کے آئے ہیں متعدد طریقوں سے. وَلَقَدْ افاد واجاد فی براہین وہن تلک الاصول الشہید الصدر قدس سر فی فلسفتنا، بہترین بات فرمائی ہے ان اصول مارکسزم کے سست ہونے میں،
بے بنیاد ہونے کے بیان میں بہترین بات فرمائی ہے شہید صدر نے کتاب فلسفتنا میں، بس جب ایسے فلا دلیل للمادین الا الوہم والخرص، مادہ پرست لوگوں کے لیے، مادی لوگوں کے لیے کوئی دلیل نہیں بنتی انکار واجب الوجود کے لیے سوائے ان کا اپنا گمان و وہم و ہٹ دھرمی. کما نص علیہ فی قولہ عز وجل، سے خداوند متعال اس بات کے بارے میں تصریح فرما رہا ہے قرآن مجید میں، وقالوا ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہوگا، نہیں ہو سکتا، یہ ہو سکتا ہے یہ دنیا ہے جس میں ہمیں موت آئے گی پھر زندہ ہوں گے، وما یہلکنا الا الدہر، اور ہمیں ہلاکت نہیں دیتا سوائے زمانہ، یعنی سب کچھ مؤثر زمانے کو سمجھتے ہیں. وما لهم بذلک من علم انہم الا یظنون، ان کے پاس حقیقت کا علم ہی نہیں ہے، اگر ہے تو ان کے پاس گمان ہے فقط. سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 24 ہے. طلاب کرام، آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا. بس سوال ایک ہی بنے گا کہ کون سا مادیون کی جانب سے اشکال تھا جس کے آج کے درس میں جوابات دیے گئے، ان جوابات کو اختصار کے ساتھ بیان کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.